السلام علیکم. مائی نیم از ڈاکٹر جاوید اقبال. آج ہم اعزاز بھی کے پاس آئے ہیں, ڈاکٹر اعزاز لودھی صاحب, جو کہ BGH بھاگلپور میں ایمرجنسی کے انچارج ہیں. سر, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس بعض اوقات پیشنٹ آتے ہیں برن کے, بچے آتے ہیں. ایک تو سردیوں میں ان کی ریشو بڑھ جاتی ہے. ایک تو آپ یہ بتائیں کہ سردیوں میں ان کی ریشو کیوں بڑھ جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں گاؤں سے اکثر, تو وہ اپنے کو دیسی ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں. کسی نے چونا ڈالا ہوتا ہے برن کے اوپر, کسی نے سرما ڈالا ہوتا ہے. کافی سارے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ٹوتھ پیسٹ بھی لگائی ہوتی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ ان کو کیا تجویز کریں گے, کیونکہ وہ جب آتے ہیں تو آنے تک وونڈ زیادہ خراب ہو چکا ہوتا ہے. چونا ڈالنے سے یا سرما ڈالنے سے آف کورس وونڈ زیادہ خراب ہو جاتا ہے. تو وہ ہمیں مزید وہ وونڈ کو سیٹ کرنے کے لیے ٹائم درکار ہوتا ہے اور کنٹریکچر بھی بن جاتے ہیں بعد میں. تو آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر اعزاز ہے. میں شعبہ حادثات ایمرجنسی میں سربراہی کے طور پر ایوننگ شفٹ کا انچارج ہوں. تو بہت اچھا کویشچن پوچھا ہے جاوید بھائی نے. تو اس میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایک تو سردیوں میں آبویس سی بات ہے کہ ہمارے یہاں سردی کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ کم ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس جو آپشنز ہیں وہ گیس ہیٹر کی ہے, یا لوگ لکڑیاں جلاتے ہیں. تو اس طرح سے اپنے آپ کو سردی سے محفوظ رکھتے ہیں. اب جیسے جاوید بھائی نے بتایا کہ بھی ہمارے پاس اس کی پریویلنس بڑھ جاتی ہے, مطلب جو نارمل روٹین میں برن کے کیسز آتے ہیں تو اس سے زیادہ ہمارے پاس سردیوں میں آتے ہیں. اور جو اس میں سب سے زیادہ ہمیں مشکل کا سامنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا سانحہ کسی بھی جگہ پر ہوتا ہے, جیسا کہ اگر کسی بچے کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے یا کوئی بڑا آدمی بھی اس کے اندر پھنس جاتا ہے, تو اس میں ہمارے پاس کوئی پراپر وے آؤٹ نہیں ہے. مطلب لوگوں کو اس چیز کا شعور نہیں ہے کہ اگر یہ چیز ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے. اب جیسے ہم نے اکثر دیکھا, جاوید بھائی نے بتایا کہ کچھ لوگ ہمارے پاس ایسا آتے ہیں, جیسے کہ ہمارے پاس آج بھی ایک بچہ آیا تو وہ تقریباً 70% برن تھا اور لوگوں نے اس کے اوپر چونا ڈال دیا. اب چونا اور چونے کا پانی ڈال کر ایک کنسیپٹ یہ ہے کہ یہ جراثیموں کو ختم کرتا ہے, حالانکہ اس چیز کا کوئی رول نہیں ہے. اب جب بچہ ہمارے پاس پہنچا تقریباً 3 گھنٹے کے سفر کے بعد, تو اس کے اندر ہمیں یہ سب سے زیادہ مشکل آئی کہ جو بچہ ہے وہ سیریس ہو گیا اور ہمیں اس کے زخم کی صفائی کے اندر بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس میں سب سے جو بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ بچہ پورا جلا ہوا تھا, وہ سیریس تھا, اس کی کوئی بھی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر ہم آئی وی لائن اسیس کر کے اس کو فلوئڈ دے سکیں, کیونکہ ایسے بچے فلوئڈ کی کمی کا شکار ہوتے ہیں اور ڈی ہائیڈریشن کی طرف چلے جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ کنٹریکچرز بن جاتے ہیں جس سے بچے کو سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے. 8 سے 9 گھنٹے کے اندر بھی کنٹریکچر بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا پڑتا ہے. لیکن جب کچھ لوگ اس طرح سے آتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر کوئی ایسی چیز لگا دیتے ہیں, جیسے کہ کامنلی چونا لگا دیا یا سرما کامنلی لگا دیا جاتا ہے, کچھ لوگ گھی کو لگا دیتے ہیں, تو یہ چیزیں بالکل ٹھیک نہیں ہے. تو آج ہم آپ کو یہ گائیڈ کریں گے کہ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں جو کہ گاؤں کا علاقہ ہے اور وہاں پر آپ کے ساتھ اگر یہ مسئلہ ہو جاتا ہے یا کسی ساتھ والے گھر میں ہو جاتا ہے, تو آپ نے کیا گائیڈ کرنا ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو کنٹرول میں کرنا ہے جو اس چیز کا سبب بن رہی ہے. سپوز اگر سوئی گیس کا چولہا ہے تو آپ نے سوئی گیس کے چولہے کو روکنا ہے تاکہ وہ جو سورس ہے وہ ختم ہو جائے. نمبر سیکنڈ تھنگ پہ آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ اس کے علاوہ اور کیا چیزیں ہیں. جیسے کوئی کپڑا چپکا ہوا ہے تو آپ نے اس کپڑے کو دور کرنا ہے, یا کوئی شاپر نما چیز یا کوئی بھی چیز جو ہے جو جسم کے ساتھ چپک چکی ہے آپ نے اس کو دور کرنا ہے. نمبر تھرڈ پہ کیا کرنا ہے, بعض اوقات ہم نے ایسا دیکھا کہ بھی کسی بلڈنگ میں آگ لگ گئی اور وہ بندے نے چھلانگ لگا دی. اب اس کو آگ بھی لگی ہوئی اور اس نے چھلانگ لگائی تو اس کا کوئی ہاتھ ٹوٹ گیا, اس کا کوئی پاؤں ٹوٹ گیا. تو ہم نے اس چیز کو مینیج کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کو مینیج کریں گے تو ہم جو ہے اس کی جو شدت ہے اس کے اندر ہم کمی کا جو ہے وہ باعث بنیں گے. تو یہ فیسیلیٹیٹ کرے گا پیشنٹ کو. جب تک آپ ہمارے تک پہنچیں گے پھر آگے ہمارا کام ہے. اچھا, اب سیکنڈلی یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر جو ایک سب سے کامن چیز ہے وہ ہے ٹوتھ پیسٹ. اب ٹوتھ پیسٹ گھر میں موجود ہے تو ہم لوگوں کو یہ اویئرنیس پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جب بھی کبھی ان کو محسوس ہو کہ بھئی ساتھ والے گھر میں یا ان کے گھر میں کوئی بھی ایسا سانحہ ہوا ہے جس کے اندر جو ہے کسی کو آگ لگ گئی ہے, تو ٹوتھ پیسٹ سب سے بیسٹ چیز ہے جو کہ آپ اس وقت لگا سکتے ہیں. اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو مریض کو جو جلن کی شدت ہے اس کے اندر کمی ہو جائے گی جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہے اس وقت. اور نمبر سیکنڈ تھنگ پر اس سے جو چھالے بننے کا عمل ہے, جو بلسٹرز بن جاتے ہیں, بلسٹر فارمیشن جو ہے وہ قطرے دور پر سٹاپ ہو جاتی ہے. اب بلسٹر فارمیشن بھی سٹاپ ہو گئی اور ٹوتھ پیسٹ لگانے سے شدت میں بھی کمی ہو گئی. تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ مریض جو ہے نا وہ سٹیبل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, مریض کی جو شدت ہے درد کی وہ کم ہو جاتی ہے.
تب آپ مریض کو فوراً 1122 کو کال کریں اور وہ اس کو کسی اچھے قریبی ٹرشری کیئر ہسپتال میں لے کے آئیں. ٹرشری کیئر ہسپتال میں پھر ہم اس کو اس کے ویٹ کے حساب سے ایک پارک لینڈ فارمولہ ہوتا ہے, ہم اس کو مینیج کرتے ہیں. اس کے اندر سب سے پہلے زخم کو صفائی کے لیے تیار کیا جاتا ہے. صفائی کے لیے ہمارے پاس زائلوکین جیل اور کوئنچ کریم دونوں کو مکس کر کے لگایا جاتا ہے تاکہ اس کی درد کی شدت بھی کم ہو اور اس کے زخم کو جو ہے ہم جو دوسرے بیکٹیریاز ہیں ان سے بچا سکیں. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئنچ کریم اور زائلوکین جیل جو ہے وہ لگا لیتے ہیں تو مریض قدرے طور پر بہتر ہو جاتا ہے. پھر مریض کی جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے ڈی ہائیڈریشن کو مینٹین کرنا. تو ڈی ہائیڈریشن کو مینٹین کرنے کے لیے ہمارے پاس پارک لینڈ فارمولہ ہے جو ہم ویٹ کے حساب سے لگاتے ہیں. اس میں ٹوٹل فلوئڈ کی کوانٹٹی, پھر ہاف فلوئڈ جو ہے وہ فرسٹ 8 آورز میں, اور جو نیکسٹ فلوئڈ ہے وہ اگلے 12 گھنٹے کے اندر جو ہے اس کو سلو دیا جاتا ہے. تو اس سے اس کی پانی کی کمی کو ہم پورا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم برن یونٹ سینٹر سینڈ کرتے ہیں. تو ہماری اس ویڈیو کا بیسکلی مقصد یہ تھا کہ آپ کے گھر یا آپ کے گھر کے قریب اگر کسی بھی قسم کا کوئی اس قسم کا واقعہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ اس میں بالکل بھی پریشان نہ ہوں, بلکہ آپ ان کچھ جو تدابیر ہم نے آپ کو بتائی ہیں اور جو آپ کو ہم نے چیزیں بتائی ہیں ان کو جو ہے آپ صرف اپنے آگے فوکس میں رکھیں تاکہ اس سے مریض کی جان بھی بہتر ہو جائے اور مریض کے ساتھ ساتھ ڈاکٹروں کے لیے بھی جو ہے وہ آسانی پیدا ہو. کیونکہ ان چیزوں کو کرنے سے ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, آپ مریض کو بہت سی مشکلات سے بچا سکتے ہیں جو کہ ہمارے لیے بھی فیسیلیٹیشن کا باعث ہے اور مریض کے لیے بھی فیسیلیٹیشن کا باعث ہے. تھینک یو سو مچ.